جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے تو بہتر ہوگا۔ نہ منانے کا ثبوت اچھا، کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے کہ ہم مائک پر بولتے ہیں، مائک پر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مائک پر بولنا ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں ترغیب بھی کہ ایسی آیت ہو کہ مائک پر بولا کرو، یعنی کھلے لفظوں میں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو مائک پر ہم بولتے ہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ تو 11ویں شریف یہ ایک ایصال ثواب کا دن ہے، اس میں غوث پاک کی نسبت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، وہ اصول ہے نا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حسن۔ مسند امام احمد جلد اول پیج نمبر 279، دارالفکر بیروت، یہ حوالہ ہے۔ اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ کون سے مسلمان اچھا سمجھے؟ فتح رضویہ شریف جلد 16 پیج نمبر 293۔ اس کا یہ ہے کہ اہل علم و تقوی، الحمدللہ 11ویں شریف تو صدیوں سے اپنے اپنے انداز میں علماء صلحاء مناتے آ رہے ہیں کہ جو مطلب مسلمان جس کام کو اچھا سمجھے ہیں، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ اچھا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں بھی وہ اچھا ہے۔ ورنہ تو ہمارے ہزاروں کام مطلب یہ کہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو جیسے درس نظامی پڑھتے ہیں، مولوی فاضل کی ڈگری، تو یہ اس انداز پر تو کہیں بھی نہیں تھی، حدیثوں میں تو نہیں ہے اس کا تذکرہ، نہ صحابہ کرام نے کوئی درس نظامی کیا، نہ اس کا نام درس نظامی تھا۔ اسی طرح لوگ بخاری کرتے ہیں، بخاری میں دکھاؤ، ارے میرے بھائی بخاری کس صحابی نے لکھی، یا بخاری ہی کی دلیل مانگو یہ کس حدیث میں؟ تو بخاری شریف جنہوں نے لکھی وہ تو صحابی تو نہیں تھے، نہ تابعی تھے، تبع تابعی بھی نہیں تھے، بات کے عالم ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے بہت مضبوط کتابیں ہے۔ قرآن کریم موجودہ انداز میں جو ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں کہاں تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہے، قرآن جمع کرنے کا سہرا ان کے سر پہ آ رہا ہے، تو یہ جب تلاوت کر رہے تھے اور جس حال میں شہادت ہوئی، اس وقت ایک چمڑے پر اسکین پر قرآن کریم لکھا ہوا تھا، ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ تو رسم الخط بھی اس دور کا جو بھی تھا ہم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ تو اب یہ کہ پھر اسی طرح کا قرآن کریم بھی لائیں اور پڑھیں، یہ پریسوں میں چھپا ہوا، اور یہ زیر زبر پیش بھی کچھ نہیں لگتے تھے ان دنوں، نقطے بھی نہیں تھے ان دنوں، جی ہاں نقطے بھی بعد میں ایجاد ہوئے۔ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، بلکہ یہ تو بہت ضروری بدعت واجبہ میں آئے گا یہ، ہاں یہ نقطے وغیرہ لگانا، کہ ورنہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، خود عرب لوگ نہیں پڑھ سکیں گے بغیر نقطے کے۔ اس لیے وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت، تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، نہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا یہ خود ہی جائز ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لینتر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھی اس دور میں؟ کارپیٹ کس طرح کے بچھتے تھے؟ پکی چھتیں کہاں تھی؟ مسجد نبوی شریف کی بھی کوئی اس طرح کی پکی چھت تھوڑی تھی اس دور میں۔ اب جو سونے کے قندیل لگے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، جا کے بولو کہ کس حدیث سے تم نے نکالا کہ اربوں روپے کا سونا یہاں لٹکایا ہوا ہے؟ صحیح ہے، ہم تو جائز، یہ اربوں روپے کا مطلب غلاف ہر سال لگتا ہے کعبے شریف پر۔ کعبے شریف کا غلاف تو ہے، اس کی تو پرانی تاریخ ہے، لیکن مطلب ہے کہ اتنا قیمتی ہونا، اسی انداز کا لگاؤ۔
تو بہرحال یہ کہ جس کو منع نہیں کیا شریعت نے وہ جائز ہے. تو یہ کعبے کو غلاف دینا قیمتی تعظیمن بالکل جائز ہے. اربوں نہیں خربوں روپے کا ہو تب بھی جائز ہے. دنیا بھر کا سونا مسجد نبوی شریف میں اگر خوبصورتی کے لیے لگا لیا گیا تو ناجائز کون کہے گا؟ تعظیم میں مسجد نبوی ہے، ہماری جانیں قربان آقا کے ہر آثار پر، تمام آثار پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد